ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو جنگیں رکوانے کے لیے آیا ہوں. پھر ابھی جو جس کا ہم نے ذکر کیا چارلی صاحب جو شوٹ ہوئے, آپ نے جو ہے نا وہ فری اسپیچ فریڈم آف اسپیچ کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ دبا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب امن کی بات کرتے ہیں, ان کا امن کہاں تک محدود ہے کہ جس میں گھوڑی چمڑی والا امن میرا ہے. اسرائیل نہیں رکنے والا, اس کو سمجھ جائیں, اس کا نیکسٹ ٹارگٹ آپ ہیں, مے بی پاکستان. And I say to Qatar and all nations, so we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Maybe Turkey. السلام علیکم ویورز, سیرہ ان سوسائٹی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو موضوع خاص ہے وہ انتہائی اہم ہے. اسرائیل اور فلسطین کے جو معاملات چل رہے ہیں تقریباً اس کو 2 سال ہو رہے ہیں. آئیں اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں احمد بھائی سے. کیسے ہیں احمد بھائی؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. تقریباً 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ ہونے والا ہے. جی, 7 اکتوبر سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اسرائیل اور فلسطین کا, جو کہ اب تک کہ تھم نہ سکا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل نکلے گا؟ دیکھیں, اس مسئلے کا حل کیسے نکل سکتا ہے, کیونکہ اس وقت جتنے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, چاہے وہ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو, عرب لیگ کا پلیٹ فارم ہو, یا پھر عالمی سامراج کی ہم بات کریں, کہنے کو تو وہ بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں. یہی سولوشن دیا جا رہا ہے نا. آپ نے مجھے حل کیا ہو سکتا ہے, سولوشن یہی دیا جا رہا ہے نا, 2 اسٹیٹ سولوشن, حل یہی دیا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ حل ہے, کیا یہ حل اپلیکیبل ہے, کیا یہ سولوشن امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اس خطے پر؟ تو جواب ہے نہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل خود اس سولوشن کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ 2 اسٹیٹ سولوشن مانتا ہی نہیں ہے. تو آپ کس حل کی بات کر رہے ہیں؟ وہ آپ نے جملہ سنا ہے, لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. اسرائیل کی مثال بالکل ویسی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ فلسطین ایگزسٹ کرے, بلکہ وہ مانتا ہی نہیں کہ کہ فلسطین یہاں پہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, یا یہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے. وہ جو چارلی جسے شوٹ کیا گیا کچھ دنوں پہلے, اس نے کیا کہا تھا کہ فلسطین کہاں ایگزسٹ کرتا ہے. یہ بالکل وہی بولی تھی جو نیتن یاہو کی یا صہیونیت کی بولی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ فلسطینیوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے. دیکھیں, اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ ایک طرف وہ حماس کو بھی دباتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, غزہ میں انہوں نے حماس کو محدود کیا اور مسلسل حماس کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حماس عسکری جد و جہد کرتے ہیں, ریٹیلیٹ کر رہے ہیں نا. اچھا, اب ویسٹ بینک میں کون ہے؟ فلسطینیوں کی حکومت PLO ہے. تو کیا وہاں پہ وہ ان کو وہ اجازت دے رہے ہیں؟ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ عسکری جد و جہد ہمیں قبول نہیں ہے, ہمیں یہ پولیٹیکل جد و جہد بھی قبول نہیں ہے. بھائی آپ ویسٹ بینک کا حال دیکھیں, کہنے کو وہ مسلمانوں کی حکومت ہے, لیکن وہاں اتنی یہودی آبادی ہے کہ وہاں سمجھے ختم ہو گیا ہے سب کچھ. یعنی ایک طریقے سے ہم دیکھیں تو خیر وہاں کے مسلمان کوشش کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہاں پہ وہ تو چاہتا ہے یہ سرزمین میری ہے اور میں ہی اس پر قابض رہوں گا. بلکہ وہ تو ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتا ہے, بلکہ ایک اسٹیپ کیا, وہ 10 اسٹیپ اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں بلکہ پورا خطہ میرا ہے. کون سا پورا خطہ؟ جس کو وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں. ان کا مطلب بلیو ہے یار یہ کہ یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا اور ہم اسے لے کر رہیں گے. وہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ وہ آپ نے دیکھا ہے, اس میں کون کون سے کنٹریز ہیں؟ سیریا اس میں ہے, شام, جارڈن اس میں ہے, اور اس میں مصر کا صحرائے سینا ہے, سعودیہ خیبر تک کا علاقہ, مطلب مدینے کے قریب تک وہ پہنچ جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سولوشن, بھائی وہ نہ تو 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانتا ہے, بلکہ وہ تو اور ممالک پہ قبضہ کرنے کی بات کرتا ہے, ایکسپینڈ ہونے کی بات کرتا ہے. گریٹر اسرائیل کا وہ خواب لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو آپ اسے کیسے 2 اسٹیٹ سولوشن پر راضی کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میں 10 چیزیں حاصل کر لوں, آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز پر آپ اسے راضی کر لیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو اور ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے, اور اس کی مثال ابھی ہم نے دیکھی. دیکھیں, اس نے اردن پہ حملہ کیا, یمن پہ اس نے حملہ کیا اسرائیل نے. ابھی ریسنٹلی وزیر اعظم کو وہاں قتل ہو گیا, شہید ہو گئے وہاں پہ. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ شام پہ مسلسل حملے کر رہا ہے, جب سے جولانی کی حکومت ایران پہ اس نے وار چھیڑ دی, ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں اب وہ قطر تک آ گیا ہے, قطر پہ اس نے حملہ. یہ کیا چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ نہیں رکنے والا. اس بات کو دنیا سمجھ نہیں رہی. اسرائیل اس وقت تھریٹ بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے. بھائی وہ کیونکہ دیکھیں پہلے جو جنگیں ہوتی تھی نا اس کے اثرات بہت محدود ہوتے تھے, وہ انہیں خطوں تک محدود رہتے تھے. اب جو جنگیں ہو رہی ہیں یا ہوں گی, اور اسرائیل تو اب دنیا کو ورلڈ وار 3 کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو آپ وہ ہے نا راحت اندوری کا ایک شعر ہے, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں, اس گلی میں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو بالکل وہی ہوا ہے.
بالکل وہی ہوا. ایسے فلسطین تک وہ محدود نہیں رہا, وہ سب تک گیا, قطر تک بھی اس نے حملہ کر دیا. اور جو یہ سمجھ ہے نا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا, چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہوں, دیکھیں اثرات وہاں بھی آئیں گے. جب اتنے ممالک جنگ میں انوالو ہو جائیں گے, جب اتنے خطوں میں اتنے کنٹریز میں جنگ چھڑ جائے گی, تو بھائی آپ کیسے کمائیں گے, آپ کی ٹریڈ کیسے چلے گی, آپ کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو اس بات کو دنیا کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اسرائیل از اے ریئل تھریٹ ان ٹوڈیز ورلڈ. ٹھیک ہے. اور پھر آپ ایک اور بات غور کریں کہ ابراہم ایکارڈ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, آپ کو یاد ہے, اور لوگوں نے اس کو کافی سنا بھی. تو ابراہم ایکارڈ کیا تھا؟ خطے میں امن کے لیے بات کرتے ہیں, مڈل ایسٹ میں اسپیشلی پیس, پراسپیرٹی, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ, سارے یہ جو اچھے اچھے ورڈز ہیں نا, ہاں وہ سب انہوں نے اس ابراہم ایکارڈ میں یوز کیے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا, وہ پیس ایکارڈ, وہ ابراہم ایکارڈ جو ٹرمپ صاحب باتیں کر رہے تھے کہ ہم سب ایک ہیں, ہم ابراہیمی مذہب, کہاں گیا وہ؟ صحیح بات. ٹرمپ صاحب, آپ ان سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کیوں نہیں, اچھا ویسے قطر کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ تو ہے بھی امریکہ کے ہاتھ میں. ایگزیکٹلی, لیکن کچھ نہیں ہو سکا نا. تو مطلب آپ کس سولوشن کی تلاش میں؟ کوئی سولوشن اس وقت نہیں ہے سوائے اس کے جو میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اور جہاں تک بات ہے نا ٹو اسٹیٹ سولوشن کی, ایز اے مسلم ہم بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ہمارا جو آپ یوں کہہ لیں اصولی جو موقف ہے نا ہمارا, اور فلسطینیوں کا بھی جو اصولی موقف ہے, وہ یہی ہے کہ وی ول نیور ایکسیپٹ اسرائیل, کیونکہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا مطلب ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا. تو ان کا واضح کلیئر اسٹانس ہے, وی ول نیور ایکسیپٹ اسرائیل. تو مطلب فلسطینی بھی نہیں چاہتے, ہم بھی نہیں چاہتے. بھائی ہم کیوں ٹو اسٹیٹ سولوشن چاہیں گے؟ وائی؟ کیوں؟ وہ سرزمین مسلمانوں کی ہے, فلسطینیوں کی ہے. اس سرزمین پر انہی کا رائٹ ہے, انہی کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو اگر دنیا چاہتی ہے کہ اس کا کچھ سولوشن نکلے, تو ان کی نظر میں ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے, تو ہم ان سے کہتے ہیں تمہاری نظر میں سولوشن نہ تو نافذ کر کے بتاؤ نا. 70 سالوں سے زائد کا عرصہ ہو گیا, آپ نہیں نافذ کر سکے. ٹھیک ہے. تو اب آپ سمجھ جاؤ کہ اسرائیل تھریٹ ہے, اور آپ سب اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بالکل اسی طرح کھڑے ہو جاؤ جس طرح آپ کے ممالک کے شہری کھڑے ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ان کنٹریز کے جو سربراہان ہیں, ہاں سٹیزنز, میکسیکو میں کتنا بڑا احتجاج ہوا ہے. ایسے ہی ڈفرینٹ ممالک میں یہی ہو رہا ہے. ابھی جو سمود فلوٹیلا جو کاروان نکلا ہے, تقریباً 50 سے زائد اس میں کشتیاں, 50 کے آس پاس کشتیاں اس میں, اور وہ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے ہے تاکہ وہاں پہ وہ امداد فراہم کر سکے. اس قافلے کی اکثریت کون ہے؟ نان مسلمز ہے نا. تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے سمجھنا. دیکھیں تیونس, وہاں سے ظاہر ایک لیڈ اس کی پوزیشن بنی ہے تیونس کی اس سمود فلوٹیلا میں. وہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے, مسلم کنٹری. تو بڑے ممالک کو اس چھوٹے سے مسلم کنٹری سے سبق سیکھنا چاہیے. بالکل اسی طرح ویسٹرن کنٹریز کو, نان مسلم کنٹریز کو اپنے ان نان مسلم سٹیزنز جو کہ نان مسلم ہیں, ان سے سبق سیکھنا چاہیے. تو یہ اس وقت نا سینیریو ہے, اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا. لیکن اچھا احمد بھائی, اس سینیریو میں اگر دیکھیں تو جو ہمارے امن قائم کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ہمیں ٹوٹلی اس پورے سینیریو, اگر 2 سال کی بات کریں چلیں, تو اس 2 سال کے اندر ہمیں وہ امن قائم کرنے والے ادارے تو ٹوٹل فیل اور سمجھ لیں کہ ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی طرف سے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. آپ نے جو کہا نا ایکسپوز, وہ ورڈ آپ نے صحیح یوز کیا, کیونکہ فیل تو وہ ہوگا نا جو کوشش کرے گا اور پھر کامیاب نہیں ہو سکے گا تو وہ فیل ہو جائے گا. یہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اس کی دیکھیں وجہ یہ جو امن کے ادارے ہیں نا, یہ جو اقوام متحدہ ہے وغیرہ وغیرہ, جو سالوں سے امن کا راگ الاپ رہے ہیں, اور اسپیشلی 9/11 کے بعد تو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا اور خود کو بہت زیادہ امن پسند جو ہے نا انہوں نے شو کیا, تو یہ کھل کے بالکل سامنے آ چکے ہیں کہ یہ کس کے مفاد میں ہے. مطلب امریکہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ پیس کا دعوے دار ہے. ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو جنگ رکوانے کے لیے آیا ہوں. بڑی انہوں نے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں نا پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ تھی, انہوں نے سیز فائر کروایا, تو انہوں نے کیسے اس کا کریڈٹ دیا کہ دیکھیں جی میں نے جو ہے نا وہ جنگ کو ختم کیا. تو امریکہ دیکھیں کس طرح ایکسپوز ہو گیا ہے کہ قطر پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا, امریکہ نے کچھ نہیں کہا. وہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ بھائی امریکہ کہاں ختم ہو رہا ہے, اسرائیل کہاں شروع ہو رہا ہے, کچھ نہیں سمجھ آ رہا. اب دیکھیں اس وقت سلامتی کونسل میں امریکہ نے کیا کیا, ابھی جو ریسنٹلی جو قرارداد پیش ہوئی سیز فائر کی, امریکہ نے اس کو نہیں ووٹ نہیں دیا امریکہ نے اس میں,
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ امریکہ کے وزیر صاحب منسٹر صاحب قطر پر حملے کے بعد دیوار گریا پہ جا رہے ہیں. یہ کیا سائن ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہی بات کہ کہاں امریکہ ختم ہو رہا ہے کہاں اسرائیل شروع ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا. اور پھر اس میں ایک اور چیز آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اس وقت فرانس میں تھوڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اس کی بھی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ فرانس نے ایک مضبوط اسٹانس, ایک اچھا اسٹانس لیا فلسطین کے موقف کو لے کر. پھر ابھی جس کا ہم نے ذکر کیا چارلی صاحب جو شوٹ ہوئے, ایک شخص کی موت, پوری دنیا نے واویلا کیا, پورے دنیا کے میڈیا نے واویلا کیا, اور کیا کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ فری اسپیچ فریڈم آف اسپیچ کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ دبا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اسرائیل کتنی ہی وائسز غزہ میں, کتنے ہی جرنلسٹ, سینکڑوں جرنلسٹ مار دیے انہوں نے 2 سال کے اندر. کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگین وہی بات کہ بھائی وہ ابراہم ایکارڈ کا کیا ہوا؟ وہ ابراہم جو ٹرمپ صاحب نے ہی لانچ کیا نا, ابراہم ایکارڈ پیش کی تھی انہوں نے, لانچ ان کے ہاتھوں سے ہوا ہے, تو وہ کہاں ہے؟ تو یہ ساری جو دوگلی پالیسیز ہیں ویسٹرن ورلڈ کی, اور یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو امن کے نام پہ قائم کیے گئے ہیں, یہ امن صرف اپنے لیے چاہتے ہیں. حقیقت یہی ہے. یہ حقوق کی جب بات کرتے ہیں نا, ہیومن رائٹس کی جب یہ بات کرتے ہیں, تو ان کا ہیومن کون ہے؟ ان کا ہیومن گوڑی چمڑی والا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب امن کی بات کرتے ہیں, ان کا امن کہاں تک محدود ہے کہ جس میں گوڑی چمڑی والا امن میں رہے, باقی دنیا تباہ ہوتی رہے, باقی دنیا جلتی رہے, لڑتی رہے, مرتی رہے, ان کے حقوق وائلیٹ ہوتے رہے. یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اور یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے. اور اب بھی اچھا ہے کہ ہم ان چیزوں, یعنی یہ ادارے بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, اور اب ان اداروں کی ضرورت نہیں رہی ہے. آن اے سیریس نوٹ, یہ ادارے کسی کام کے نہیں رہے. سلامتی کونسل کیا ہے؟ سلامتی کونسل آپ دیکھیں, اسرائیل سلامتی کونسل میں بیٹھ کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے. ہاں, یہ بھی بڑا ایک وہ ہے کہ مطلب ایک اتنا سا کنٹری جو ہے, اتنے بڑے کنٹری کو, نیوکلیر پاور کو دھمکیاں لگا رہا ہے, اور نتن یاہو 2 بار پاکستان کا نام لے چکا ہے. کیا اب دیکھیں اگین وہی بات جو ہم نے بات کی تھی, اگین وہی بات کہ اسرائیل نہیں رکنے والا, اس کو سمجھ جائیں. اس کا نیکسٹ ٹارگٹ آپ ہیں. قطر تک وہ پہنچ چکا ہے, قطر تک وہ پہنچ چکا ہے. اس کا نیکسٹ ٹارگٹ میں بھی ٹرکی, میں بھی پاکستان. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کی فوج الحمدللہ بہت مضبوط ہے, اور وہ اتنی آسانی سے ان کو آنے نہیں دے گی, اور وہ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو چھٹی کا دودھ ہم یاد دلائیں گے. دیکھیں یہاں پہ نا ایک بات سمجھنے کی ضروری ہے بھی ہے, قطر پر جو حملہ ہوا ہے نا, آپ اس کو تھوڑا اس سینیریو میں بھی دیکھیں. قطر کتنا فائنینشلی اسٹرانگ ہے. دنیا میں یہ بات کی جا رہی تھی آج سے چند سالوں پہلے تک, بلکہ ابھی تک یہ بات کی جا رہی تھی کہ بھئی دنیا میں اب جب جنگ اکانومی کی جنگ ہے, اکانومیکلی اسٹیبلٹی آپ کو چاہیے, کنٹریز کو فائنینشلی اکانومیکلی اسٹیبل ہونا ضروری ہے. یہ جنگ ہے آج کی, ٹیکنالوجی میں مضبوط ہونا ضروری ہے. یہ اکانومی کی بات کی جا رہی ہے. قطر کی اکانومی کتنی مضبوط ہے. یعنی قطر وہ ملک جو بار بار امن کی بات کرے, بار بار امن مذاکرات کی بات کرے, بار بار وہ جو ہے وہ ثالثی کا رول پلے کرے. 2 لوگوں جب لڑ جاتے ہیں, تیسرا جو صلح کروانے والا تو بار بار. آپ دیکھیں قطر نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پہ کہ فیفا آئے یہاں پہ. جی ایسی ہے, فیفا کو لایا, کیا صلح ملا؟ کچھ نہیں ہو سکا آپ کا. آپ پر انہوں نے بم گرا دیا, دن دھاڑے آپ کو وہ مار کے چلے گئے, آنکھوں میں آنکھ ڈال کے. آپ کچھ نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دفاعی نظام مضبوط نہیں ہے. اور حقیقت دیکھیں, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, قائد اعظم کا مجھے وہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے. قائد اعظم 1948 میں چلے گئے تھے دنیا سے, بٹ انہوں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا آپ کا جو اسپیشلی جو آپ کا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے نا وہ بہت مضبوط, دفاعی فضائیہ جو ہے نا آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی ضروری ہے آپ کی ملک کی سالمیت کے لیے. اور پاکستان نے ایسے ہی کیا. تو دیکھیں پاکستان سیو رہا انڈیا کے حملوں سے بھی, اور دیگر چیلنجز سے بھی پاکستان نمٹتا رہتا ہے. اور ان سب کے بعد دفاع مضبوط ہونا, فائنینشلی اسٹیبل ہونا, سب ایمان کی بھی تو کمزوری ہے نا. وہن دنیا کی محبت ہے نا ہم سب کے دلوں میں. ہم سب سے اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو ابھی عرب اسلامک سمٹ جو ہوا ہے, اور اس میں ہمارے لیڈران نے شرکت کی ہے. جی بالکل, اتحاد کی بات کی ہے. ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اپنی پر بات آئی تبھی آپ جو ہے نا وہ میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو
کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ہوں اور ہم جتنے بھی ممالک ہیں ان سے دوستی کا ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے، اور یہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں تو ہم جی پہ حملہ وار نہیں ہوں گے، پھر ہوں ہم پہ جب حملہ ہوتا ہے تو ہمیں ہاں سمجھ آتا ہے کہ یار یہ لیکن ہمارے تو دوست بات یار پتہ ہے کہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہم جب تک آپس کہ میں خود پہ حملہ نہیں ہوگا. ہاں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا جب تک خود پہ حملہ نہیں ہوگا ہم آپس میں ابھی بھی بٹے ہوئے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں اختلاف اور انتشار کا شکار ہیں وہ دیکھیں وہ الکفر ملت واحدہ وہ پورے کفر ایک ملت بن کے کھڑا ہوا ہے اور ہم اس کے مقابلے میں بالکل بے بس دکھائی تتر بتر نظر آ رہے ہیں. تو اب دنیا کی یہ جو محبت ہے اور انڈیویجولزم کا یہ جو قوم نیشنلزم ہے ٹھیک ہے صرف اپنی قوم کی فکر کرنا ان سب نے ہمیں جو ہے نا وہ اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آج بھی ہم صرف بیانیہ ہی ٹھیک ہے مضبوط بیانیہ دینا اچھی بات ہے اس سے کوئی انکار نہیں. ابھی اقوام متحدہ میں ہمارے جو سفیر ہیں انہوں نے بہت اسٹرانگلی اسرائیل کو رپلائی کیا بہت اسٹرانگ دنیا بھر سے اپریشیشن آئی. بعض لوگ کہہ رہے کہ جی وہاں بولنے سے کیا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے وہاں بولنے سے بہت کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں بولنا بہت بڑی بات رکھتا ہے اور فلسطین کے لیے اتنے بڑے اسٹیج پر اتنی مضبوط بات کرنا اٹس ناٹ اے جوک اور اٹس ناٹ اے ایزی کہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے اہم بات ہے. تو ڈپلومیٹکلی جو چیزیں ہوتی ہیں بیان دینا نیریٹو بلڈنگ کرنا سمٹ بلانا مل جل کے بیٹھنا کوشش کرنا دماغ لڑانا یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے ڈپلومیٹکلی لیکن ایکشن از موسٹ امپورٹنٹ ٹھیک ہے نا ایکشن بہت زیادہ ضروری ہے. اگین وہی بات یہ لاتوں کے بھوت ہے یہ باتوں سے نہیں مانیں گے. اچھا لیکن یہ جو عرب اسلامک سمٹ ہو رہی ہے اس کا کچھ نتیجہ آپ کو نظر آتے ہوئے نظر آ رہا ہے کچھ؟ ہاں دیکھیں جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ سر جوڑ کے تو لوگ بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے اور ہوپ فلی نتیجہ نکل آئے اور ہوپ فلی مطلب ابھی اس وقت ایک ایسی پوزیشن بن چکی ہے کہ عرب اسرائیل وار پھر ہمیں نظر آ رہی ہے. ہاں ایک مرتبہ پھر ہمیں دکھ رہا ہے کہ شاید عرب اسرائیل وار شروع ہو اور مجھے ایسا لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں صرف میں نہیں بہت سارے لوگوں کا ظاہر ہے اس پہ تجزیہ ہے ان کی رائے ہے کہ اس بار ہو سکتا ہے پاکستان براہ راست اس میں جو ہے وہ شریک ہو بالکل ایسا ہے. اچھا یہ ذرا ایک اور چیز ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اس پورے سینیریو میں پاکستان کے رول کو کس طرح آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ دیکھیں ابھی آپ یہ دیکھیں جیسے میں نے ذکر کیا پاکستان ہو سکتا ہے ہمیں ڈائریکٹ انوالو نظر آئے اور آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے حملہ ہوا پاکستان فوراً گیا صحیح ہے نا. تو خیر تجارتی بھی ہمارے یقیناً مفادات ہیں لیکن اس موقع پر میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ایک بہت اہم کام کیا ہے وہ یہ کہ جب انڈیا پاکستان وار ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایران نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن پاکستان نے کس طرح ان کو سپورٹ کیا اور آواز بلند کی یہاں تک کہ ایرانی پارلیمنٹ سے آوازیں آنے لگی نا. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان انڈیا کی جب وار ہوئی ہے تو اطلاعات کے مطابق جو میزائلز تھے نا وہ اسرائیل کے پہلے قطر گئے اور قطر کے ذریعے وہ جو نا انڈیا میں آئے. یہ ایک رپورٹ ہے ٹھیک ہے. اور جب آپ دیکھیں جب جنگ پاکستان نے جب اٹیک کیا ہے قطر فوراً آیا ہے جنگ رکوانے کے لیے ان کے ایک حمایتی بن کے. تو خیر لیکن پاکستان نے کیا کیا پاکستان آگے بڑھا اور یہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے. ہمیں جب بڑا وقت آئے تو اختلافات بلا دینے چاہیے اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں ہم اپنے لوگوں کو پھر سے گین کر سکتے ہیں پھر سے ان کے ساتھ ہم ایک مضبوط اتحاد جو ہے نا وہ ہم بنا سکتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے اور امید کرتے ہیں پاکستان انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گا. ابھی بھی ہم دیکھیں عرب اسلامک سمٹ میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اچھا مطلب مضبوط بیان دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے اور مومن کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے اور بس یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ سمود فلوٹیلا نکلا نا یہ ہمارے ممالک سے بھی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی تھیں لیکن چلیں اب جو کچھ ہو رہا ہے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے ایک ہمیں نتیجہ نکلتا ہوا ایک نظر آئے گا اس کا ثمر اس کا پھل ہمیں ان میٹنگز ان اجلاسوں کا ہمیں انشاءاللہ نظر آئے گا. اور یوں کہہ لیں کہ اس شر سے ہو سکتا ہے ہمیں انشاءاللہ خیر برآمد ہوتی ہوئی نظر آئے. اللہ کرے ایسا ہو اور یہ جو اسرائیل نام کی بیماری ہے وہ ہم اس سے بہت اچھا جملہ آپ نے کہا اس سے چھٹکارا حاصل کریں. آمین آمین آمین. ویورز آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اسی طرح سیرین سوسائٹی کی جو ایپیسوڈز ہیں آپ ان لوگوں کو انہیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور ظاہر سی بات ہے آپ کے سپورٹ سے ہی ہم لوگ گرو کریں گے اور ہم ڈفرینٹ کانٹینٹ بنانے میں کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ.